صحابوں کے خلاف بولتے ہیں کہ جو نہ ان کے علماء کی کبھی جرت رہی ہے نہ آندہ ہوگی، ان کے خلاف سارے توپوں کا رخ کیا ہوا ہے۔ اچھی بات ہے، مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے۔ میں اصل میں آپ کا یہ چہرہ بے نقاب کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو توحید کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا یہ ایک حادثہ تھا۔ بریلویوں نے عشق رسول کا جو لبادہ اوڑھا ہوا ہے یہ ایک حادثہ ہے، کیونکہ ان کے کلچر میں ان کو سکھایا جاتا ہے۔ ذرا سے ہٹ کے اسی نبی کی حدیث انہیں بتائی جائے بخاری مسلم سے، وہ نہیں مانتے۔ اہل حدیث نے بخاری مسلم کی جو رٹ لگائی ہوئی تھی نا، یہ بس رفع الیدین تک یہ حادثے تھے۔ جب انہیں بنو امیہ کی بدماشیاں بتائی گئی نا، پھر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ شیعہ کے اندر جو عشق اہل بیت تھا نا، وہ اس وقت تک تھا جب تک ہم نے ناج البلاغہ سے خلفائے ثلاثہ کی شان بیان نہیں کی تھی۔ جب انہیں بتائیے تو اب ان کو بھی ہاتھ پاؤں پڑ گئے۔ اور یہی حال دیوبندیوں کا ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت کی باتیں کرنا ان کا صرف ایک ڈھکوسلا تھا، ورنہ اگر یہ لوگ امیر معاویہ کانفرنس کر سک رہے ہیں تو امیر معاویہ تو چیز ہی کوئی نہیں۔ عمار بن یاسر کی کانفرنس کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پھر لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر اس رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ یہ وجہ ہے پیچھے۔ عمار بن یاسر وہ ہیں جن کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عمار کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے محفوظ کر دیا۔ اس سے بڑی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے؟ وہ زبان جو شیطان سے محفوظ۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، عمار سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک لبالب بھرا ہوا ہے ایمان سے۔ 2 سرٹیفکیٹ۔ تیسرا سرٹیفکیٹ جو بچپن سے ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ اسلام کے پہلے شہداء عمار بن یاسر کے ماں باپ ہیں۔ ماں باپ کو تو شہید بتایا گیا ہمیں بچپن سے، عمار کو کس نے مارا اور کیوں مارا یہ کبھی بتایا گیا؟ اگر یہ اسلام کے شہداء بتانے پہ ہی اتنے مخلص تھے تو عمار کے ماں باپ کو تو شہید بتایا۔ عمار ابن یاسر جو خود شہید ہوئے، ان کو کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر اس رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، یہ بتایا؟ عمار ابن یاسر کا جلوس کبھی نکلا ان کی شان میں؟ نہیں۔ مارنے والوں کو بھی پتا ہے۔ مسند امام احمد میں ابو الغادیہ نام کا پورا چیپٹر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے، صلح حدیبیہ کے صحابی ہیں۔ انہوں نے عمار ابن یاسر کو شہید کیا اور پوری زندگی روتے تھے وہ۔ مسند احمد میں تفصیل موجود ہے، کیونکہ مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے۔ ابن حجر عسقلانی نے تھوڑی کوشش کی کہ ابو الغادیہ کو بچائیں، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جن لوگوں نے میرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی ہے انہیں آگ نہیں چھوئے گی، تو ابو الغادیہ کو وہ فضیلت کفایت کر جائے گی۔ تو محدث اعظم سعودیہ البانیہ سے جو شیخ ناصر الدین البانی، انہوں نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں گرفت کی۔ انہوں نے کہا یہ بہت مشکل تعویل آپ کر رہے ہیں، کیونکہ جہاں پر خاص فتویٰ آ جائے وہاں پر فضیلت عام اٹھ جاتی ہے۔ چونکہ عمار کے قاتل کے لیے خاص یہ بات آ گئی کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں ہے، لہذا اس کے اوپر سے عام فضیلت اٹھ جائے گی۔ تو ابو الغادیہ کس کی فوج میں تھا، وہ کون تھا، وہ سب کو پتہ ہے۔ تیسری پارٹی کہاں سے آ گئی؟ جو لوگ کہتے ہیں نا تیسری پارٹی، انہیں کہو پھر ابو الغادیہ کو خارجی کہیں، کبھی بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مسند احمد میں ابو الغادیہ کی حدیثیں ہیں نبی علیہ السلام سے، تو نبی علیہ السلام کے صحابی کو تو خارجی نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ کہانی کرا رہے ہیں، پرانے زمانے کی کہانی ہے، ہمارے پمفلٹ میں ہر چیز موجود ہے۔ بحث بڑی لمبی ہو جائے گی، بڑی دور تک جائے گی، میں صرف اس کو کنکلوڈ کروں جو گفتگو میں کر رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ نے کہہ دیا کروڑوں معاویہ ایک عمار کے برابر نہیں، اس پہ رجوع کریں۔ جی میں رجوع کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری غلطی معاف کرے، خربوں معاویہ ایک عمار کے برابر نہیں، اور میں مسلم شریف سے ثابت کروں گا، بخاری شریف سے ثابت کروں گا۔ سنیں، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اور مسلم میں تفصیل ہے کہ حضرت خالد ابن ولید نے جذبات میں آ کر عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دی تھی، اور یہ کیوں گالیاں دی تھی اس کی تفصیل
حافظ ابن کثیر نے سورۃ الحدید کی 10 نمبر آیت کے کانٹیکسٹ میں لکھ دی ہے. وہ 10 نمبر آیت ہے نا سورۃ الحدید کی کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے اور جو بعد میں وہ برابر نہیں ہو سکتے. اس کی تفسیر میں لے کے آئے اور کچھ حصہ اس کا صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جب خالد بن ولید نے ایک قوم کے اوپر بغیر تحقیق کے چڑھائی کر دی اور انہیں قتل کیا اور وہاں صحابہ میں اختلاف ہوا. وہ قبائل اجڑ تھے، ان پڑھ تھے، اعرابی تھے. انہوں نے کہا ہم اپنے دین سے پھر گئے، ہم اپنے دین سے پھر گئے، اور اس سے مراد وہ یہ کہہ رہے تھے ہم اپنے بت پرستی کے دین سے پھرے. خالد بن ولید یہ سمجھے یہ کہہ رہے ہیں ہم اسلام چھوڑ گئے، قتل کرنا شروع کیا. باقی صحابہ نے مخالفت کی، انہوں نے اپنے جو انہوں نے گرفتار کیے تھے انہیں قتل نہیں کیا اور کہا ہم نبی اسلام کے پاس آئیں گے. اس وقت نعرہ بولا جاتا تھا اسلمنا، ہم نے اسلام قبول کیا. لیکن ان اجڑ لوگوں کو نہیں پتا تھا. نبی اسلام کے پاس جب شکایت آئی تو آپ جلال میں آپ نے 2 دفعہ ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ خالد بن ولید نے جو کچھ کیا میں اس سے بری ہوں، میری کوئی ذمہ داری نہیں جو اس نے یہ حرکت کی ہے. اس موقع پر ہی عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید کا جھگڑا ہوا تھا. یہ حافظ ابن کثیر نے نقل کیا اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ خالد بن ولید نے جب عبد الرحمن بن عوف کو گالی دے دی تو وہ شکایت لے کے حضور کے پاس آئے. آپ علیہ السلام کو جلال آیا، آپ نے فرمایا خالد سے فرمایا تھا. بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سے نہیں، وہ تو انڈائریکٹ ہے، ڈائریکٹلی خالد بن ولید سے کہا کہ تم اب احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو. تو میرے صحابی نے 1 مد 600 گرام آدھا کلو گندم جو خیرات کی